الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آخری عشرہ 25ویں رات شب قدر کو جن راتوں میں تلاش کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ان میں سے ایک رات، اور پھر اسماعیل حبیب مسجد جو ہمارا عالمی مرکز، اس کی یہ بہاریں پچھلے 40 سال سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ علماء نجمین اور ہمارے علماء کی ایسی ٹیم اب تیار ہو گئی ہے کہ الحمدللہ علم کے خزانے یہاں پر لٹائے جا رہے ہیں، ورنہ ایک موقع تھا، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم لوگ تراویح کے بعد شروع کرتے تھے فوراً، یہ ابھی تو 12 بجے سٹارٹ ہو رہا نا، اس وقت تراویح ختم ہو گئی اور مولانا ظہیر الدین صاحب قبلہ خطیب و امام رئیس المفسرین ان کا سیشن ہو گیا، اس کے بعد سیدھا اجتماع شروع ہوتا تھا اور پھر سحری تک مسلسل۔ تو میں مسلسل قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتا رہتا تھا۔ اب اللہ نے تحریک کو الحمدللہ اتنا پھیلا دیا ہے کہ اس ماہ رمضان میں مرکز پر آج میری آپ سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہوا تو پھر میں انگلینڈ کے دورے پہ نکل گیا، وہاں پر بھی کئی مساجد میں سنی دعوت اسلامی کا مسلسل کام چلتا رہتا ہے، اور اس وقت ہمارے جو پوتے شاگرد ہیں وہ بہترین قرآن سنا رہے ہیں تراویح میں ماشاءاللہ، ہمارے شاگردوں کے شاگرد ماشاءاللہ، اور ان کو سن کر ان کے پیچھے تراویح پڑھ کر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ بچے عربوں کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی انگلینڈ میں رہنے والے، جن کو اردو نہیں آتی، انہوں نے تجوید کے کورسز کیے ہیں انگلش کی بکس سے، لیکن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں بھی یہ ہوا ہے، اب مکاتب کا جال ہو گیا، اسلامیات کا ایک مسلسل ایک سلسلہ ہوا، اور اب وہ رنگ جو ہے وہ نکھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت مکمل پورا مہینہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں۔ پہلے تو ہم لوگوں کا یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی ہماری کہ میں حج کو جاتا تھا اور حضرت رمضان شریف میں عمرے پہ جاتے تھے، تو دونوں ایک ساتھ مرکز سے دور نہیں ہوتے تھے، تو حج کے ایام میں حضرت ہوتے تھے اور رمضان شریف کے ایام میں ہوتا تھا۔ اب وہ بھی گئے میں بھی گئے، لیکن الحمدللہ مرکز پر وہ بہاریں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور فیوچر از برائٹ ماشاءاللہ۔ ابھی اچھے اچھے نعت خوان یہاں پر نعتیں پڑھتے ہیں، اور آپ سب پڑھتے بھی ہیں اور جھومتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو آئیے پہلے وہ دعا پڑھا دوں جس کی برکت پڑھنے والے کو یہ ملتی ہے کہ جو شخص روزانہ رات کو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اس کو شب قدر ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. میں جو یہ بیچ میں آپ سے بلواتا ہوں، کہلواتا ہوں، پڑھاتا ہوں، بولنے کے لیے کہتا ہوں، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بھی بیان کر رہے ہوں یا کوئی بہت بہترین مقرر بیان کر رہا ہو اور ساری رات بیٹھنا ہو تو میں بھی نہیں بیٹھ سکوں گا. اٹس ناٹ ایزی کہ مکمل رات بھر بیٹھ unless you are involved in that act. اگر آپ اس کا ایک پارٹ بنتے ہیں نا، آپ اس کا حصہ بنتے ہیں، then you feel wanted, then you feel you are the part of the system. تو پھر آپ پر وہ نہ اونگ آتی ہے نہ سستی آتی ہے، آپ اس میں انوالو رہتے ہیں. تو میں کبھی نعت سنا دیتا ہوں، کبھی کوئی دعا پڑھا دیتا ہوں، کبھی آپ سے کچھ پوچھ لیتا ہوں، کبھی کچھ نہیں بولتے ہو تو سبحان اللہ زور سے بلوا لیتا ہوں. These are all communication skills. ہمارے جتنے بھی مقررین ہیں اگر اس انداز کو اڈاپٹ کر لیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اڈاپٹ کرنا اور ایک ہے اڈاپٹ کرنا. انگلش میں ایک او کے ساتھ ہے اور ایک اے کے ساتھ ہے. دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کو اڈاپٹ کب کرنا ہے اور اڈاپٹ کب کرنا ہے. اس پر آپ لوگ غور کیجئے گا. یہ آپ کو ہوم ورک میں نے آج دے دیا. ابھی آپ لوگ دیکھیے کہ these are two words I am giving you. A-D-O-P-T. What is that? Adopt. And A-D-A-P-T. What is that? Adapt. تو آپ اس وقت اڈاپٹ کر رہے ہیں یا اڈیپٹ کر رہے ہیں؟ That you have to decide. لیکن دونوں میں سے ایک تو آپ کر رہے ہیں. Definitely you are doing one of those. تو lecture method is different. Discussion is different. Communication is different. ایسے کئی طریقے کے ٹیچنگ کے طریقے ہوتے ہیں، اور اگر ذات مصطفیٰ میں دیکھا جائے تو سارا حسن وہاں نظر آتا ہے. کبھی حضور اس طرح کرتے تھے، کبھی جیسا بندہ آئے گا نا اس کے ساتھ اس طریقے سے. تو وی نیڈ ٹو لرن دیٹ. ہم کو بھی وہ سیکھنا بہت ضروری ہے. اچھا، تقریر کے لیے نہیں، اپنے بچوں سے بات کرتے وقت بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک باپ کے 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں، کسی کے 5 ہیں، whatever. ہر بچہ اسی باپ کا ہے، اسی ماں باپ کا ہے، لیکن وہ ایوری بچہ از ڈفرنٹ. اللہ نے ہر ایک کو یونیک بنایا. دونوں کی فنگر پرنٹس نہیں ملتی ہیں تو دل کہاں سے ملیں گے؟ فنگر پرنٹس نہیں ملتی ہیں. کیا امیزنگ کریشن ہے نا اس کا. ایک ہی ماں باپ کے ہیں لیکن انگوٹھی کی پرنٹس نہیں ملتے. سو ڈفرنٹ. اچھا، وہ بھی دونوں ہاتھ کے 2 انگوٹھوں کی پرنٹ وہ بھی ڈفرنٹ ہے. وہ بھی ڈفرنٹ ہے. اس انگلی کا الگ ہے، اس انگلی کا الگ ہے. کیا فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا برکت والا ہے وہ، ماشاءاللہ. کتنا بہترین وہ خالق ہے، ماشاءاللہ. وہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. وہ ہمارا رب ہے. لیکن اس کی پہچان اعلیٰ حضرت نے کیسے کرائی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہاں، یہ ہے. دس از ہاؤ یو گیٹ گوئنگ. ابھی مجھے کچھ بولنا نہیں پڑا، میں نے ایک بٹن دبا دیا اور پلے ہو گیا. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا. تو آج میں شارٹ میں جتنا بھی ٹائم باقی ہے اس میں کچھ گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ آئیے آخرت کے لیے کچھ کریں. لیٹس ڈو سم تھنگ فار دی ہیئر آفٹر. کچھ تو کریں. قرآن پاک میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 110، 110، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو. اٹس اسٹریٹ. 2 احکام ہیں، دونوں چیزیں فرض ہیں. نماز بھی فرض ہے اور جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے.
آگے جو فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ اس کو دنیاوی مثال سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی فیوچر کے لیے وی ڈو سم سیونگز، کبھی ہم سیونگ اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں، کبھی فکس ڈپازٹ میں رکھتے ہیں، کبھی LIC میں ڈالتے ہیں، ابھی تو ہیلتھ انشورنس بھی کرتے ہیں کہ کبھی کام آئے گا۔ تو یہاں کے لیے تو کر رہے ہیں، اور یہاں کے لیے کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک یہاں کے بعد بھی ایک جہاں ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو اس کے بعد بھی ایک جہان ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا کیا ہے، کیونکہ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اس کے لیے فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس ورلڈ از ٹیمپرری، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ابھی دیکھو کہاں کہاں کتنے بم پھٹ رہے ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے، یو ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن، کب کہاں کیا ہوگا، کون کہاں مر جائے گا، وی نیور نو۔ ہم پلاننگ بہت کرتے ہیں لیکن کب کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہم بولتے ہیں میں کل یہ کروں گا، لیکن پل کی خبر نہیں، کل کی بات تو دور کی بات ہے۔ We can't think of a moment کہ next moment کیا ہوگا، you don't know۔ تو انسان اس کنسپٹ کو سمجھتا ہے، انسان we all understand this، ہم سب سمجھتے ہیں اس کو۔ کیسے سمجھتے ہیں؟ جو لوگ فورن میں جاتے ہیں ان سے پوچھئے وہ کیسے سمجھتے ہیں اس کو۔ دبئی جاتے ہیں، ابھی تو دبئی کی حالت بھی خراب ہو گئی ہے، دبئی جاتے ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن پیسہ کہاں بھیجتے ہیں؟ انڈیا بھیجتے ہیں نا۔ ابھی انڈیا سے اگر کوئی دبئی گیا تو پیسہ کہاں بھیجے گا؟ انڈیا بھیجے گا۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میرا پرماننٹ گھر دبئی میں نہیں ہے۔ دنیا اعتبار سے بول رہا ہوں کہ پرماننٹ گھر دنیا میں کہاں ہے اس کا؟ جہاں اس کا وطن ہے، تو وہاں گھر وہاں بھاڑے پہ لے گا، رینٹل، لیکن وہاں بنائے گا نہیں۔ جب اسے پتا ہے کہ اسے یہاں پرماننٹ رہنا نہیں ہے تو پھر وہ ابا کو بھیجے گا، بھائی کو بھیجے گا، بیوی کو بھیجے گا، ابھی گھر بناؤ، جب میں ریٹائر ہو کے آؤں گا تو آئی نیڈ ٹو اسٹے ہیئر، تو یہاں بھیجے گا۔ جب انسان کو یہ پتا ہے کہ جہاں پرماننٹ رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے اتنا ہی رکھنا ہے جتنے کی ضرورت ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں سب جمع کرنا ہے۔ رائٹ؟ یو آر رائٹ؟ ایم آئی رائٹ؟ یس، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے جمع کرنا ہے۔ اچھا، پھر جب جاتے ہیں جاب کے لیے تو جو ڈیوٹی ہے وہ تو کرتے ہی ہیں نا، کہ اتنے بجے کام پہ جانا ہے، صبح 8 بجے تو جانا ہی جانا ہے، 6 بجے تک رکنا ہے تو رکنا ہی رکنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر باس کہتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرا کچھ کریں گے کیا، پہلے تو بھائی اوور ٹائم مجھے تو اور جمع کرنا ہے نا وہاں کے لیے، تو اوور ٹائم دو۔ تو آخرت کے لیے بھی کچھ اوور ٹائمز ہوتے ہیں، جو کمپلسری ہے 5 ٹائم وہ تو ہے، پھر اس کے بعد تہجد اوور ٹائم ہے، اشراق اوور ٹائم ہے، چاشت اوور ٹائم ہے، اوابین اوور ٹائم ہے، تلاوت وغیرہ جو بھی ہم کرتے ہیں، درود شریف، ذکر، اذکار، یہ سب۔ تو اس کے لیے ہم کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ابھی بازار میں جا کے دیکھیے، وہ بازار جس کو بولتے ہیں نا یہی ہے، جا کے دیکھیے آپ کیا بازار بنا رکھا ہے نا، اس معنی میں بول رہا ہوں، خرید و فروخت کے معنی میں بازار تو اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں نا کیا بازار بنا رکھا ہے لوگوں نے، جا کے دیکھیے۔ نہیں نام لیتا ہوں، جانے دیجیے، ورنہ پھر اسی کو پھر اتنی کلپ نکال کے لوگ وائرل کریں گے، تھمبنیل نکال کے، اور میری پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں کریں گے۔ تراویح میں تھوڑی دیر ہو گئی نا تو جان ایسی ایسی ہوتی ہے، اور بعد جا کے پوری رات گئی تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کو چینج کرو اللہ کے بندو۔ کیوں؟ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے جو اعمال ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں اس کا پروسیس، اس کی ایکٹیویٹی ہم کو نظر آتی ہے۔ جیسے کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہے تو وہ کیا کرے گا؟
قیام کے لیے کھڑا ہوگا, رکوع میں جائے گا, سجدے میں جائے گا, قعود میں جائے گا, جلسے میں ہوگا, یہ اس کی الگ الگ پوزیشنز ہیں. وہ تو نظر آتا ہے, نماز نظر نہیں آتی کہ وہ نماز کیا ہے. You can see the activity but not the thing what we doing exactly. نماز کیا ہے وہ نظر نہیں آتی کچھ. روزے سے ہے, کھا نہیں رہا ہے, پی نہیں رہا ہے, باقی چیزیں جو منع نہیں کر رہا ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ روزہ وہ ہم کو کچھ ملنے والا ہے, ہم کہہ رہے جمع کر رہے ہیں, تو وہ کیا ہے. جیسے یہاں ہم جمع کر رہے دکھتا ہے نا کہ نوٹ ہے, ڈالر ہے, سونا ہے, چاندی ہے, whatever we depositing, we see that. یہ نہیں دکھتا ہے, تو یہ کیسے ہم کو ملے گا. آخرت کی بات کر رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں آپ کو. کوشچن مارک آ گیا چہرے پر. اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم نیکی کر لیتے ہیں تو اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کو ایک خوبصورت شکل دے دی جاتی ہے. وہ اسی خوبصورت شکل میں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے, اور قیامت کے دن ہمارے اعمال اسی نیک اعمال جو ہے نا, وہ اسی خوبصورت شکل میں ہم کو دکھائے جائیں گے, ہمارے سامنے لائے جائیں گے کہ یہ تمہارا عمل. اسی لیے کہتا ہوں کہ نماز بھی نا جیسی ہم پڑھیں گے نا ویسی دکھے گی وہاں. ابھی دنیا کی مثال سمجھانے کے لیے اس کو یا اس کے دین پہ اس کو چسپا نہیں کرنا. بہت سارے پلیئر کھیلتے ہیں, لیکن سب دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے ان کا سٹائل. کچھ ہوتے ہیں جن کا اسٹریٹ ڈرائیو وہ بھی مارے گا, وہ بھی مارے گا, اس کا جو لگتا ہے نا, وہ اس کی ایلبو پوزیشن اور اس کی آئی اسٹریٹ اینڈ ہیڈ سٹل اور فرنٹ فٹ آگے, وہ سب وہ کلاس ہوتا ہے. کچھ کسی کے پاس ہے تو وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, ورنہ اسٹروک تو سبھی کھیل سکتے ہیں. مثال کو چھوڑ دیجئے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوا. عام طور پر جو نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں ہم لوگ, میں اپنے کو بھی اس میں شامل کر لوں, تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ یہ پریزنٹیبل ہے؟ کس کی بارگاہ میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ڈو یو ریئلی تھنک یہ پریزنٹیبل ہے؟ یہ ایسی پیش ہوگی وہاں تو مزہ آئے گا. لیکن کچھ اللہ کے بندے ہیں, اللہ اکبر, جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک حسین پیکر میں ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اچھا حیرت کی بات ہے, میں پیپر سیٹ بھی کر چکا ہوں, میں ایگزامنر بھی رہ چکا ہوں, میں نے ماڈریشن بھی دیکھا ہے, میں نے سینٹر کو بھی مینج کیا ہے, چیف کنڈکٹر بھی رہا ہوں, اور میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ میرے سینٹر پہ کہیں کاپی نہیں ہو. جو کاپی کرے گا وہ پاس ہوتا ہے؟ جواب دیجیے آپ, بولو. کاپی کرے گا تو پاس نہیں ہوگا. یہاں حضور کی کاپی کرے گا تو پاس ہو جائے گا. کتنی آسانی بنا کے رکھی ہے کہ بس میرے محبوب کی کاپی کر لو, نقل کر لو ان کی. اصل تو ہمارے پاس کیا ہے, جو کچھ ہے انہی کا ہے. کاپی کرنا سیکھو, اطمینان سے کھڑا رہنا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص نمازیں اپنے وقت میں ادا کرے, نماز کے لیے اچھی طرح وضو کرے, اس کے قیام, خشوع, خضوع, رکوع, سجود سب پورے کرے, تو اس کی نماز سفید اور روشن ہو کر یہ کہتی ہوئی نکلتی ہے, you're depositing some, you're sending some, transferring some wealth to that world. ادھر نہیں بھیج رہے گھر پہ, ادھر کے گھر پہ بھیج رہے ہیں. تو وہ نماز سفید اور روشن ہو کر نکلتی ہے یہ کہتی ہوئی, اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. یہ نماز دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے ہم کو, اللہ تیری ویسے حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت کی. تھوڑا سا وقت کچھ پاز لے کے میں کہتا ہوں, تھوڑی دیر گردن جھکا کے سوچئے ہماری نماز کیا کہتی ہوئی جاتی ہوگی. کیا ہم ایسی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کچھ کر لیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. جو عنوان یہی ہے, یہ تو عنوان بہت طویل ہے, لیکن I'm trying to shrink it to fit in the time slot. اس پہ غور کر لیجیے.
اور آج سے نہ نماز کو تھوڑا سا کیا بہت بہت اچھی طرح سے اس کو ڈیوائز کیجئے کہ مجھے نماز کیسی پڑھنی چاہیے. تھوڑا ٹائم اس میں لگاؤ. Spend some time. You're talking to Allah and you want to run away? کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ بات کر رہے ہیں اس سے اور ہم ایسے بول کے چلے جاتے ہیں جیسے کیا کر رہے ہیں. اپنے دوست سے بھی اتنی تیزی سے ہم بات نہیں کرتے اور رب سے ایسی بات کرتے ہیں. ٹیک سم ٹائم. 4 قیدہ کا 2 پڑھ لو نا یار, لیکن وہ ایسے ہی پڑھو کہ روشن ہو کے نکلے. چینج لاؤ گے آج سے؟ ماہ رمضان الوداع ہونے جا رہا ہے, اس کو گواہ بنا لو آج کہ وہ ہمارے لیے گواہی دے, ہم پر گواہی نہ دے کہ ہم نے کچھ غلط کیا. ایسی نہ ہوگی بات. آج انقلاب لے آؤ انشاءاللہ. لیکن جو بندہ اچھی طرح وضو بھی نہ کرے اور نماز میں جیسے اس کو دھیان دینا چاہیے ویسے نہ دے, تو وہ نماز کالی اور اندھیری ہو کر یہ کہہ کے نکلتی ہے کہ اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. اپنی نماز کے بارے میں ہم خود سوچیں کہ کیا ہماری نماز پہلی والی ویسی بول کے جا رہی ہے پھر یہ والی جا رہی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ. کیونکہ یہاں آنے کے بعد اگر ہم چینج نہیں ہوئے تو بس رہ گئے رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. مطلب کیا ہوگا آنے کا؟ ہاں آنے کی بیٹھنے کی برکتوں سے انکار نہیں ہے. یہاں بیٹھے تو رحمتیں تو نازل ہو ہی رہی ہیں, سکینہ اتر رہا ہے, فرشتے گھیرے ہوئے ہیں اس محفل کو یقیناً, لیکن پھر بھی نہیں بدلتے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ ہم کو نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے. ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے بہت بے چین, I'm so tense, I'm so stressed out. میں نے پوچھا نماز پڑھتے ہو؟ بولے ہاں نماز تو پڑھتا ہوں. میں نے کہا پھر بھی سکون نہیں؟ بولے ہاں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی سکون نہیں ملتا. میں نے کہا کہ میرے بھائی اگر تم کو نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو. جملہ یاد رکھو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم کو نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا تو کیا کرو؟ سکون سے نماز پڑھا کرو. اطمینان سے نماز پڑھنے کی ایک فضیلت اور میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, نبی رحمت شفیع امت سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو, اس کے رکوع سجود قرات مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے, اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے, اور پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. ہم غور کریں کہ کیا ہم وہ نماز بھیج رہے ہیں جو شفاعت کرے؟ اسی طرح ایک روایت اور بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, نیند آ رہی ہے چلیے میں 3 مرتبہ کلمہ طیبہ سب مل کے پڑھ لیتے ہیں, اس کی بھی شب قدر میں پڑھنے کی فضیلت ہے. پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخرت کے لیے کچھ کریں اور بھیجیں تو اچھا اچھا بھیجیں نا, کوالٹی کچھ بھیجیں وہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, بندہ اس وقت بہت محتاجی کی حالت میں ہوگا, تب قرآن کریم اس کے پاس بہت خوبصورت شکل میں آئے گا. قرآن
بہت خوبصورت شکل میں آئے گا، اور قرآن اس سے کہے گا اتعرفنی، کیا مجھے پہچانا؟ دیکھیے کیا اس وقت سعادت ہوگی کہ ہم سے کلام کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا من انت، کون ہو تم؟ نہیں پہچانے گا، کون ہو تم؟ قرآن کریم جواب دے گا انا الذی کنت تحبہ وتکرمہ وکنت تسہر لیلک بی وتدأب نہارک، میں وہ ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کی تو عزت کرتا تھا، میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا اور دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ آپ کی آواز کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ اگر اس احساس کے ساتھ ہو کہ شاید یہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تب تو یہ ہے کہ ہم کو کچھ بدلنا ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن اس سے یہ کہے گا کہ میرے لیے تو راتوں کو جاگتا تھا، دن میرے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ اب بندہ سمجھ جائے گا لعلک القرآن، شاید تم قرآن ہو، پہچان کے کہے گا تم قرآن ہو۔ اب قرآن کریم جو اس وقت انتہائی حسین شکل میں ہوگا، خوبصورت شکل و صورت میں ہوگا، اس بندے کا ہاتھ تھامے گا اور اللہ کی بارگاہ سے اس بندے کو انعامات دلوائے گا، سبحان اللہ۔ کسی کو بھی دوست بنانے سے اچھا ہے کہ اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیا جائے۔ ہم لوگ نماز، اپنی نماز کو کیسے اور ویلیوبل کیسے بنائیں گے؟ تو کچھ صورتیں یاد تو کرو، تھوڑی محنت کرو، بس وہ 2 صورتیں 4 صورتیں یاد کریے، اسی کو وہ بھی پڑھنا منع نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہیں پڑھنا یا نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ کے خوف کی رقت طاری ہو جاتی ہے، کچھ ایسی صورتیں ہیں جس سے بشارت سن کر خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اس کو سمجھ کے جب ہم قرآن شریف کو نماز کے اندر پڑھتے ہیں نا، کیونکہ قرآن شریف کی تلاوت بہترین وہی ہے جو نماز کے اندر ہوتی ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور موقعوں پر ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن ودن قرآن جو ہم نماز جو ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، that is absolutely amazing۔ آپ تراویح جب کوئی حافظ اچھا پڑھتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے، وہ آیتیں آتی ہیں اس کے بعد ہمارے دل پر کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں کہ، اور یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوا کرتی تھی نا، تو حضور کی نقل کریں گے نا اس میں تو وہاں پاس ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی عقل لے لینا اگر اس رمضان شریف میں، یہ جو بچے ہوئے لمحات ہیں اس میں، make these moments memorable today۔ آج ریولوشنری ڈے بنا دو کہ آج سے ہم کو اس پر غور کرنا ہے، اور ماہ رمضان ختم ہوتے ہی بازار میں نہیں گھومنا ہے، بلکہ اس طرف توجہ کرنی کہ اگر ابھی تک ہم نے نہیں کیا تو مکاتب ہیں ہمارے، اسلامیات ہے، ہمارا علماء ہے، آن لائن بھی ہے، طالب بالغان بھی ہے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے۔ سنی دعوت اسلامی از کیٹرنگ، کیٹررز کے پاس کھانے کے لیے جاتے ہو، کیٹرنگ فار قرآن۔ ہم آپ کو قرآن شریف کا سکھانے کے لیے اپنے علماء کی ٹیم لے کے تیار ہیں، آپ آئیے، جو تحریک سے جڑو اور جوڑو، صرف ایونٹ کے ساتھی مت بنو، پروسیس کے ساتھی بنو۔ ایک روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ فیس بک کے ساتھی جن کا فیس بھی نقلی ہوتا ہے، اس کو کیا ساتھی بنا دو؟ فرینڈ۔ فرشتوں کو دوست بناؤ، اور وہ بنیں گے قرآن کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے۔ What do you think what we should do after Ramzan close اور start afresh؟ پھر سے جتنا کر سکیں۔ I understand کہ ماہ رمضان میں لوگ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں اور دنوں میں پھر اتنے فارغ نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی possible تو ہے، کر سکتے ہیں۔ If you want to we can، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اللہ اس کو، فرشتوں کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا۔ قرآن کہے گا، اے رب کریم، ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، مگر یہ شخص جو دن اور رات میں میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال جانتا تھا، میرے حرام کو حرام جانتا تھا، اے اللہ آج تو اسے اجر عطا فرما۔ اس نے وہاں کوئی اجرت نہیں لی،
کسی سے کچھ مانگا نہیں, وہ تیری رضا کے لیے پڑھتا تھا, اب جو دینا ہے وہ تو عطا فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس ایڈوکیسی پر اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس عطا فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے فرمائے گا, اے قرآن کیا تو راضی ہے, اس کو یہ میں نے عطا کر دیا, تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا یا اللہ اس سے افضل عطا فرمائے اس کو. اب اس بندے کو بادشاہت اور جنت عطا کر دی جائے گی. پھر پوچھا جائے گا ہل ردیت, اب تو راضی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے قرآن عرض کرے گا ہاں میرے رب اب میں راضی ہوں. سبحان اللہ. دوستی کرنی ہے تو قرآن کریم سے, کچھ آخرت کے لیے کرو, یہ کرنا ہے. ٹائٹل یاد ہے نا, آئیے آخرت کے لیے کچھ کر لیں, تو یہ کرنا ہے. اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے, میں کیونکہ اینڈ ہے نا یہ, ادھر ماہ رمضان کا بھی آ رہا ہے, تو اس سے پہلے we need to gear up again, پھر سے چھوڑنا نہیں ہے. نماز اچھی طرح سیکھیں گے انشاءاللہ, اور سیکھنے میں شرماؤ نہیں اللہ کے بندو. یہ کہنے میں کچھ کوئی ایسی آر نہیں ہے کہ مجھے نہیں آتا مجھے بتائیے, بلکہ اسی طرح پڑا رہنے میں شرمندگی ہوگی پھر بعد میں. تو چینج ہونا چاہیے, آؤ یہاں پر سیکھو. اور صرف ایک بیان سننے کے لیے آتے ہیں نا ہفتہ وار اجتماع, ویسا مت کرو. شروع میں کافی تربیتی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سٹارٹ میں اگر آپ آئیں گے نا جلدی, تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اسی طرح حضرت عمرو بن قیس ایک اللہ والے اور فرماتے ہیں مسلمان جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کا عمل خوبصورت شکل بہترین خوشبو کی صورت میں اس کا استقبال کرے گا. اس سے پوچھے گا تم مجھے پہچانتے ہو؟ بندہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو, بہت خوشبودار بھی ہو, مگر میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں. اس کا اچھا عمل کہے گا دنیا میں بھی تم اس طرح تھے, اسی طرح تھے, یعنی تمہاری خوشبو, تمہارا کردار, تمہارے اعمال, تمہاری سیرت یہ خوشبو دیتی تھی, ماشاءاللہ بہت پیاری تھی. میں تمہارا نیک عمل ہوں, جب تک تم دنیا میں رہے میں تم پر سوار رہا ہوں, یعنی تمہیں خواہشات سے میں نے روکے رکھا ہے, لیکن آج تم مجھ پر سوار ہو جاؤ. آواز نہیں آئی؟ اللہ کے بندو ذکر خدا تیزی سے کرو. سبحان اللہ. تو اعمال کو حسین بناؤ, اور اس میں حسن آئے گا نیت کے اخلاص سے. پہلی چیز تو یہ اخلاص شرط ہے. اگر خالص اعلیٰ حضرت نے لکھا کام وہ لے لیجئے, آگے بولیے کیا ہے, کام وہ لے لیجئے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اللہ والے یہ مثال دیتے ہیں, there is one example for them, کہ جو بندہ گناہوں میں مصروف رہتا ہے اور پھر جنت کی تمنا کرتا ہے, وہ خشکی پر کشتی چلانے کی تمنا رکھتا ہے. کشتی چلانی ہے لیکن پانی میں نہیں اترے گا, زمین پہ چلے گی کشتی, نہیں چلے گی, اس کے لیے تو پانی چاہیے. تو جنت چاہیے تو پھر اس کے لیے نیک عمل چاہیے, تو وہ کرنا ضروری ہے. تو آج اسی پر میں اس کو مختصر کرتا ہوں, کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو اور پھیلاؤں گا تو کافی چیزیں پھیلانے جیسی ہیں. لیکن چونکہ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کے الوداعی لمحات میں الوداع کے کچھ اشعار پڑھے جائیں, جو ہر سال ہم یہاں پر پڑھتے ہیں. اور اس کی بھی فضیلت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کرے اور اس کے جانے کا غم کرے, اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی محبت نصیب فرمائے, سچی محبت نصیب فرمائے, اور اس کی جدائی کا ہمارے دل میں ایسا سوز عطا کرے کہ ہم اس کی تیاری آج ہی سے شروع کریں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان کیا ہے تو یہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی ماہ رمضان ہو جائے.